بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آ گئی۔ کچھ دن بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی۔ ایک طرف بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہو گئی تھی، اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس بازار سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن و حسین بنا کچھ کھائے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لے کے جا سکتا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تو تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ اور ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں،
آپس میں بحث نہ کرو۔ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت سخت ضرورت ہے، تو تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں ایک فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبی عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے سے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس درخواست کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تھا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رازق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے ساتھ آیا اور اپنے ساتھ ایک لال گھوڑا لے کر آیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار ہی صحیح خریدنا چاہیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر بازار جائیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کیونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کے اس گھوڑے کی قیمت کتنی ہے؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے علی، آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو ایسے مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن ہی نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمائے ہیں، اس میں تمہیں شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے۔ میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ آپ اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو سکے گی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی 100 سال سے جنگل میں رہتے ہیں، تو وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو میرے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن کر واپس گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ امی جان، جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، آپ میرے ساتھ میرا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، نبی کریم کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو ساتھ لائی ہیں، اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی تھی، اس لیے میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن آپ کے بیٹے حسن کو اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر دوبارہ واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بعد سلام کہی کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت مانگی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں دی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ
پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئی، اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہی ہوئی ہے، اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہوں اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، اے بہن، تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی کیا ضرورت ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئی۔ پھر انہوں نے اس بارے کچھ نہ پوچھا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر کہا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہے یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، تم نے علی کو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی نہیں خریدار نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان سے 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ حضرت اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر دیا اور 60 درہم دیے، اور انہیں انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا سامان خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت
قدر اور فرمانبرداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کے لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے حساب قربانیاں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں صبر اور قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے۔ یا اللہ کی رضا کے خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ ہم اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بیوی کو شوہر کا فرمانبردار بنائیں اور ان کے ہر حال میں عزت قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔